بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، زید ابن سعنہ۔ وہ یہود کے اہل علم لوگوں میں سے تھے، لیکن جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے، روایات میں آتا ہے، اور غزوہ تبوک میں شہید بھی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ معاملہ کیا تھا، کچھ قرض لیا تھا، اور اس کی مدت مقرر تھی کہ فلاں وقت اس کی ادائیگی ہوگی۔ جب مدت مقرر ہو تو ادائیگی وقت پر ہوگی، وقت سے پہلے زبردستی تو نہیں کی جائے گی، ابھی وقت آیا نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کئی صحابہ موجود تھے مجلس میں۔ وہ مجلس کو چیرتے ہوئے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میرا قرض ادا کیجیے، کہ تم آل ہاشم قرضوں کی ادائیگی میں بہت ٹال مٹول کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر اعتراض کرتے ہو کہ تم آل ہاشم، بنو ہاشم قرض کی ادائیگی میں بہت ٹال مٹول کرتے ہو، میرا قرض ادا کرو۔ اس انداز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ بھی بات کرنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا کہ رکو 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 رکو، عمر آپ کو یہ نہیں کرنا تھا۔ دیکھیے عمر جیسے مضبوط جانثار آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ایک اشارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے جو آقا کا حکم ہوتا، لیکن اس نازک وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر آپ انہیں مطالبے کا صحیح طریقہ بتاتے اور مجھے ادائیگی کی تلقین کرتے۔ مرہ بحسن الطلب ومرنی بحسن الادا، کہ ان کو حسن طلب سکھاتے، مجھ کو حسن ادا سکھاتے۔ آپ کا کام یہاں پہ غصہ ہو کر کے اس کو دبانا نہیں تھا۔ اور ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں ایسے موقع پہ؟ اپنے بیٹوں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو استعمال کر کے چاہ دیں گے کیا کہ سامنے والے کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے، کچل دیا جائے، آئندہ مانگنے کی ہمت نہ رکھی جائے۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے موقع حق ہے تو کیا ایسا مانگے گا؟ جتنا پاور استعمال کر سکتے ہوں گے، جتنی طاقت استعمال کر سکتے ہوں گے، جتنے اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہوں گے، اس کو استعمال کر کے اب کوشش کریں گے کہ یہ ایک بہانہ بنے کہ کسی طریقے سے اس کے حق کو ہی اب ہم ادا نہ کریں۔ لیکن ہمارے آقا کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کہ ان کو حسن طلب سکھاتے، مجھے حسن ادا سکھاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان کو لے کے جائیے اور میرا قرض آپ ان کی میری طرف سے آپ ادا کر دیجئے، اور ساتھ میں چونکہ آپ نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر دیا ہے تو کچھ مال بڑھ کے واپس کیجئے۔ یہاں حق بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مال بڑھ کے واپس کیجئے۔ بتائیے اس سے بڑا حسن اخلاق کا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ زید بن سعنہ نے کہا کہ بس یہی تو مجھے دیکھنا تھا،
میں نے آپ کی نبوت کی ساری علامتوں کو پچھلی کتابوں میں پڑھ کر آپ کی زندگی میں دیکھ لیا تھا، بس ایک بات، دو باتیں دیکھنی تھی کہ کتابوں میں لکھا تھا کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی اتنا ہی ان کا علم بڑھے گا، غصے کے بدلے میں وہ حلم کا مظاہرہ کریں گے، ان کے ساتھ جتنی سختی بڑھتی جائے گی وہ اتنی زیادہ نرمی کریں گے۔ اسی علامت کو مجھے دیکھنا تھا، میں نے دیکھ لیا۔ اب مجھے آپ کے اللہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسلام ہمارے آقا کی اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ دشمنوں نے آپ کو، آپ کی رحم و کرم کو، آپ کے عفو و درگزر کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کی بہادری کو، آپ کے تقوی کو، آپ کے کمال کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو، آپ کی تواضع و انکساری کو اور آپ کی زندگی کی خوبیوں کو، کمالات کو، انسانیت نوازی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے دشمنوں نے۔ اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے، اسلام نے طاقت کا استعمال کیا ہے شر کو روکنے کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ آپ کو یہی کہنا پڑے گا، دنیا یہی کہے گی کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی رعب، دبدبا اور کسی قسم کی کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کا صاف اعلان ہے لا اکراہ فی الدین۔ ہاں، ضرورت پڑی ہے مسلمانوں کو انسانیت کے تحفظ کے لیے، روئے زمین پر امن کی برقراری کے لیے، اٹھنے والے فتنہ و فساد کی سرکوبی کے لیے جہاں ضرورت پڑی ہے، تو فتنہ و فساد کی سرکوبی کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے، اور فتنہ و فساد کو دبانا یہ بھی عظیم مقاصد میں سے ہے۔ اسی میں انسانیت کا تحفظ ہے، اسی میں امن کا تحفظ ہے، اور یہ امن و امان انسانیوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اپنی ذات کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ دنیا یہ کہہ سکے کہ آپ نے فلاں پر ظلم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے بعد بھی، اور ہر دور میں اور آج بھی ہر زمانے میں بہت تنقید کی نظروں سے آپ کی سیرت کو لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن کوئی خامی نظر نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت پاکیزہ سیرت ہے، ہر پہلو کا کمال وہاں موجود ہے۔